من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمين. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے انبیاء کرام بھیجے، اور آپ اور میں ہم سب کی ایک اتنی سعادت بختی ہے، سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبیوں کے سردار قائد المرسلین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ محض اللہ رب العزت کا فضل اور کرم کہ یہ ہمارے نصیب میں لکھا کہ انبیاء کرام بھی یہ تمنائیں اور آرزویں کرتے رہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا نصیب ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے یہ ہمارے نصیب میں لکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے بہت سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ ہمارا یہ جو سانس نیچے جاتا ہے پھر یہ اوپر آتا ہے، ذرا اسی کا حساب لگا، یہ نیچے جا رہا ہے تو یہ بھی نعمت، اور یہ اوپر آ رہا ہے تو پھر بھی اللہ کی نعمت۔ آکسیجن ہم لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت، پانی ہم پیتے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت، کھانا ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت۔ اور اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان ساری نعمتوں پر ہمارے ذمے اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک شکر ہوتا ہے کہ زبان سے بجا لانا، اور وہ اس طرح کہ آپ کہیں کہ شکر الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ بھی تعریف پر شکر بجا لانے کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو صلاحیت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کا ایک شکر بجا لانا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے دولت دی ہے تو آپ اس میں سے صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ نکالیں اور اس میں سے لوگوں پر خرچ کریں، تو یہ آپ کا عملی طور پر شکر بجا لانا۔ اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو آپ علم کو آگے پھیلائیں، آپ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ آپ کا عملی شکر بجا لانا کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہیں ان پہ زبانی شکر بھی بجا لائیں، اور عملی طور پر بھی کوئی ایسی صورت بنا لیں کہ جس میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لایا جا سکے۔ نوافل پڑھنا یہ بھی شکریہ کے طور پہ ہو سکتا ہے، روزہ رکھنا یہ بھی شکریہ کے طور پہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی عبادت کرنا جو اللہ رب العزت کو پسند ہو وہ شکریہ کے طور پر کی جا سکتی ہے۔ یہ ساری صورتیں شکر بجا لانے کی ہیں، لیکن ایک چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی نعمتوں
کا شکر بجا لانا ہمارے ذمے ضروری اور لازم قرار دیا کہ ان جگہوں پیش آزمایا. فرمایا واشکروا لی ولا تکفروا، میری نعمتوں پہ شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو. ایک جگہ پہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بندے کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اس کو احسان شناس ہونا چاہیے، اور اگر اس پہ کوئی مہربانی ہو، کوئی نعمت اس کو ملے تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ اس کا شکر بجا لائے. ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہو اور وہ کسی کے پاس جائے اور وہ اس کو ٹھنڈا پانی ایک گلاس پیش کر دے. پانی یہاں پاکستان میں ابھی تک بہرحال وہ نوبت نہیں آئی کہ بہت قیمتی قسم کی چیز ہو مفت میں یہاں میسر آ جائے. ٹھنڈا پانی کا گلاس جب بندہ پیے گا تو بندہ اس کو کیا کہے گا؟ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کا شکریہ. پانی کے ٹھنڈے گلاس کے پلانے پہ بندہ کہے گا کہ جی آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، شکر ادا کرے گا اس کا. چونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. شکریہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے، اب کوئی شخص پانی پی لے لیکن شکریہ نہ ادا کرے تو کیا سمجھا جائے گا؟ کہ یہ بندہ بے مربت قسم کا ہے، اس میں اخلاقیات نہیں ہے. لیکن بندہ پانی پی کر جب کہے جی تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، جزاک اللہ خیرہ، تو اس طرح کے الفاظ کہہ دے تو سمجھا جائے گا کہ بندہ صاحب اخلاق، اچھا آدمی ہے. سمجھتا ہے کہ اگرچہ پانی پلانا کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھا ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک سرگرمی ہے، بندے نے کوشش کی، ٹھنڈا پانی مشروب آپ کو پیش کیا، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. اور جو شکریہ ادا کرے گا تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ اچھا انسان، صاحب اخلاق. اب یہاں میں آپ سب کی توجہ چاہتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانی کا جو مفت میں گلاس مل جاتا ہے اس میں شکریہ ادا کرنے والے کو اچھا انسان سمجھا جاتا ہے کہ یہ اخلاقیات میں سے ہے، یہ اچھا ہے. تو جہاں اتنی معمولی سی چیز پہ شکریہ ادا کرنا یہ اچھا ہے، اور وہ بھی کسی انسان کا، اور جہاں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں نہایت زور دے کر اور زبردست انداز کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہو کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اپنا رسول مبعوث کیا. پھر اس پہ ہمارے اوپر شکر ادا کرنا کتنا لازم ہے، کتنا ضروری ہو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت ساری، ویسے ایک بات میں عرض کروں کہ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، اظہار فرحت و سرور، انبساط یہ کرنا، اس کے لیے کسی بڑی دلیل کا نہ ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں، شعور کی ہوتی ہیں اور فطری ہوتی ہیں. مثلا کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ خوش ہو جائے، تو اب اس پہ کیا ہے؟ کسی فتوے کی کوئی ضرورت ہے، کسی دلیل کی کوئی ضرورت ہے؟ یا وہ جائے گا پہلے مفتی صاحب کے پاس کہ جی آپ مجھے بتائیں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے گھر میں، تو کیا میں اس پہ خوشی کا اظہار کروں یا نہ کروں؟ نہیں. پوری دنیا میں یہی چیز کامن سینس سمجھی جاتی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو والدین خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، عزیز و اقارب خوش ہوتے ہیں. اگر عام بندے کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے اس پہ خوشی کے لیے کسی فتوے اور دلیل کی ضرورت نہیں، تو جب اللہ کا محبوب آ جائے، سرور انبیاء آ جائیں، قائد المرسلین آ جائیں، اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم غلام ہیں اور امتی ہیں، اور کل قیامت کے دن جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، وہ ہستی پاک تشریف لے آئیں،
تو بندہ مومن کا اس پہ خوش ہو جانا یہ ایک فطری بات ہے، اس کے لیے تو کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں، اگرچہ یہ کہ اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، بہت سارے دلائل قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوتے تو یہ موضوع جو ہے یہ کوئی ایسا اختلاف والا نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو خوشی نہیں مناتے ہم ان کو ٹیس نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہ ان کو کوئی برا بھلا کہیں، لیکن ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں، یار یہ تو بڑی محبت کی بات ہے، یہ پیار کی بات ہے، آپ بھی کریم آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد کا موقع ہو، جب حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے لمحات آئیں تو ساری امت کو مل کر خوشیاں منائیں، دعوت دینی چاہیے پیار سے، محبت سے۔ یہ موضوع نفرت والا موضوع نہیں ہے، یہ محبت والا موضوع۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا اس دنیا کو توڑنے کے لیے نہیں آئے، میرے آقا تو اس دنیا کو جوڑنے کے لیے آئے۔ میرے آقا نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، میرے آقا نے جو دشمنیاں اور اناد رکھنے والے تھے ان کو بام شیر و شکر کر، اور قرآن مجید فرقان حمید نے حضور علیہ السلام کی اس کوشش اور کاوش جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو پہلے آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے، دشمنیاں ہوتی تھی اور خون بہہ جاتا تھا، جب میرے آقا تشریف لائے تو قرآن نے کیا بتایا؟ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی عملی تفسیر بن۔ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل تو فولاد ہے وہ آپس میں باہم شیر و شکر ہو گئے اور محبت والے ہو گئے۔ لیکن یہ کس نے کیا؟ یہ میرے آقا کی آمد ہے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے یہ انقلاب برپا ہوا کہ وہ جو صدیوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، حضور علیہ السلام نے ان کی نفسیات چینج کی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ فخر و مباحات کے جو پیمانے آپ لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ فخر تو یہ ہے کہ آپ انسانیت کا معیار بلند کریں، فخر تو یہ ہے کہ آپ تکریم انسانیت والے بنیں، فخر تو یہ ہے کہ 5 قسمیں اٹھا کر رب تعالی ارشاد فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس چیز کو سمجھیں، رب فرما رہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت و کرامت کا تاج جو ہے وہ بنی آدم کے سر پہ سجا۔ اس تکریم آدمیت کو، اس چیز کو، اس شرف انسانیت کو آپ تلاش کریں اور اس کی طرف چلیں، اس کے اندر ایک دوسرے پہ فخر کریں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو عزت، بزرگی، برتری اور اس کے معیار جو بتائے ہیں وہ یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہی سب سے زیادہ تقویٰ والا، جو تم میں سب سے زیادہ مکرم ہے، معزز ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ۔ اب دوستو اور بھائیو، یہاں ایک چیز یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنوں پر احسان، منا یمن، احسان کیا ہے۔ دیکھیں ایک چیز اور، اللہ رب العزت نے نعمتیں باقی جو ہے وہ ساری دنیا کو دی ہیں، باقی نعمتیں اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو دی ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہیں کھانا ان کو بھی ملتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے کھانا ان کو بھی ملتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں باقی لوگوں کے لیے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے اپنا محبوب جو ہے وہ بھیجنے کا احسان جو ہے وہ صرف مومنین کو جتایا۔ لقد من اللہ علی المومنین، یہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا رسول ان کے اندر مبعوث فرمایا ہے کہ تاکہ یہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اور اس نبی کے پیچھے چل کر اس کی اتباع کر کے یہ میرا قرب بھی حاصل کریں اور اپنا گھر بھی جنت کی اپنی بہاروں کے اندر۔ یہاں ایک چیز اور ہے، اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ایک اصول بھی دیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے کہ تم جو خود نہیں کرتے
وہ دوسروں کو بھی نہ کہو، اور جو دوسروں کو کہتے ہو تو پہلے خود کرو۔ بات ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ میں ہمارے اوپر یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ اگر کسی پہ احسان کریں تو اس احسان کو جتائیں نہیں۔ احسان کر کے احسان جتلانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ اخلاقیات کی بھی منافی ہے، یہ شرعاً بھی اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر باری تعالیٰ ہمارے اوپر پابندی احسان کرنا ہے، جتلانا نہیں ہے، لیکن تو خود فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ اب اس کا معاملہ کیسے حل؟ مفسرین کرام کی یہاں بحث پڑھیں، کتنی خوبصورت چیز انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ احسان جو ہے اس کی جتلانے کے بھی دو سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی پہ کوئی نیکی کر کے، کوئی اس کے اوپر مہربانی کر کے اس کو جتلانا اس لیے کہ تاکہ یہ بات اس کے لیے بحث ننگو آر ہو جائے کہ بندہ ہے بڑا معزز ہے، آپ اس کو میں نے تیرا مسئلہ نہیں حل کیا تھا، میں نے تیرا یہ کام کیا تھا، میں نے تیری مشکل آسان کی تھی، اس سے اس کا سر شرم سے جھک جائے گا، اس کے لیے یہ بات بحث ذلت بن جائے گی، بحث شرمندگی بن جائے گی۔ اور دین اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو ذلیل و رسوا کیا جائے، کسی کی تذلیل کی جائے۔ لیکن ایک پہلو اس کا دوسرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، اس کی دوستی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب اس سے فیس بھی نہیں لیتے کہ میری اس سے دوستی ہے، تعلق ہے، کوئی نہیں آ گیا ہے، لیکن وہ نسخہ بڑا قیمتی لکھتے ہیں، پوری تشخیص کر کے نسخہ لکھتے ہیں، لیکن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز مفت میں مل جائے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اب وہ ڈاکٹر صاحب، وہ طبیب صاحب جو ہیں، وہ اگر اپنے دوست کو یہ کہیں کہ بھائی میں نے آپ کی پوری تشخیص کی ہے اور بڑا قیمتی نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ گھر جا کر اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ دوائی لیں گے تو تب درست ہوں گے، یہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، اس بات کی اہمیت جتلانا یہ ڈاکٹر صاحب کا اس پہ اس احسان جتلانے کے معنی میں نہیں کہ جو تذلیل کے معنی میں ہوتا ہے، یہ ہے نسخے کی اہمیت پہ زور دینا کہ نسخہ قیمتی ہے، استعمال کریں گے تو شفا ہوگی، نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہاں جو ذکر فرمایا ہے، یہاں جو ارشاد فرمایا ہے، وہ اس معنی میں ہے کہ لوگوں تمہیں اس بات کی قدر ہونی چاہیے کہ یہ محبوب میرا تھا، عطا میں نے تم کو کر دیا، یہ احسان میں اس لیے جتلا رہا ہوں کہ اب یہ نہیں ہے کہ میرا اتنا قیمتی محبوب جو میرا محبوب تھا اور دنیا میں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، مہربانی کی، اب تمہارے ذمہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ تم میرے اس محبوب سے دور دور رہنا اور اس کی تعلیمات کو نہ سمجھنا اور جو وہ تعلیمات لے کر آئے ہیں ان پر عمل پیرا نہ ہونا، نہیں، فرمایا میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اب تمہارے لیے احسان شناسی یہ ہے، قدر شناسی یہ ہے کہ تم میرے محبوب کا قرب اختیار کرو، اس کے قریب بھی ہونا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا، وہ کون سی دعوت لے کر آئے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں، وہ تمہیں عطا کیا کرنا چاہتے ہیں، اس ساری چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اختیار کرنا۔ حضور علیہ السلام کا قرب جو ہے اختیار کرنا، اس پہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری توجہ دلائی۔ مثلا اسی جگہ پہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، تحقیق میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اپنا رسول بھیجا۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے اسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات ذوالفقار تھوڑا سا اس پہ بھی توجہ کر لیں کہ ذکر بار بار حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے، لیکن کہیں ہے لقد، کہیں ہے قد، یہ کیا ہے؟ لام لقد جو ہوتا ہے یہ عطا کس لیے ہے؟ لام ہوتا ہے تاکید کا، قد بھی ہوتا ہے تاکید کا، معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ اب اللہ رب العزت دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں
جہاں اس کے محبوب کی بےسط کا ذکر ہے لقد لگا دیا، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور رول ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے لقد لگا دیا، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدایت اور روشنی اور نور لینا ہے لوگوں نے وہاں قد لگا دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کہ کیا اس پہ آپ غور نہیں کرتے، کیا اس پہ آپ توجہ نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت بار بار لقد ذکر کر کے کہ تحقیق میں نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اپنا رسول ہے، اور تحقیق تمہارے لیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین اہمیت جتائی، پیغام دیا اور بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بھی بہت اہمیت ہے، ان کے پیغام کی بھی بہت، ان کی دعوت کی بھی بہت اہمیت ہے، اس چیز کو سمجھو۔ اور دوستان ذمکار، اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل میلاد کی جہاں ذکر ہے، ولادت کا جہاں ذکر ہے، قسمیں بھی اٹھائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم ہے اور ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ووالد وما ولد۔ تو دوستو یہ کیا ہے؟ یہی چیز واضح کر رہا ہے قرآن پاک کا یہ اسلوب، یہ انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر، میلاد کا ذکر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور حضور علیہ السلام کے مشن کا ذکر اللہ رب العزت جب بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کرتے ہیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑا زور دے کر کرتے ہیں، تاکہ کائنات والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے اس کو کبھی بھی سادہ انداز میں نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ بڑے اہتمام اور انصراف کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ بڑا خاص ذکر ہے۔ قرآن پاک جیسی خاص کتاب میں رب العالمین احکم الحاکمین وہ اس انداز میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے میرے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب یہاں غور فرمائیں، حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ اسوہ کی صفت حسنہ کے ساتھ لگائی گئی، اور اسوہ بھی نکرہ اور حسنہ بھی نکرہ۔ کیوں نکرہ؟ کہ اگر بتایا جاتا کہ فلاں معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کو اپنا رول ماڈل مانو، تو وہ تخصیص ہو جاتی اور معاملہ مخصوص ہو جاتا کہ کسی ایک چیز میں یا دو کا ذکر ہوتا یا تین کا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ فرما کر کہ ہر وہ اچھائی جس کو آپ اچھائی سمجھتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو آپ خوبی سمجھتے ہیں، ہر وہ بات جس کو آپ کمال سمجھتے ہیں، اس میں اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے ہر خوبی اور ہر کمال کو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر۔ اسوہ حسن ہر خوبی اور کمال کا مالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا۔ اب سیرت کی اچھائیاں، اب علم کی اچھائیاں، عمل کی اچھائیاں، اخلاق کی بلندیاں، تم جو کچھ چاہتے ہو تمہیں اس کے لیے کہیں اور سے ہدایت اور روشنی لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں اس کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے چلے، حضور علیہ السلام سے محبت کرتے چلے۔ اس لیے دوستانی ذکر وہ ہستی پاک جو تمام انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل بن کر آئے، زندگی میں دنیا کی کامیابیاں حضور علیہ السلام کے دم قدم سے ہیں، آخرت کی کامیابیاں بھی حضور علیہ السلام کے دم قدم سے ہیں، لیکن ہم بھی ایسی عجیب قوم ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، قرآن پاک جیسا ضابطہ حیات وہ لے کر آئیں اور آج ہم نے اس کو پس پشت کرا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے ایک خط لکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بڑے مفکر ہیں، فیلسوف اسلام ہیں، تو
تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے یظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین اسلام تمام دینوں کے اوپر غالب آنے والا ہے۔ تو ہم جہاں دیکھتے ہیں مسلمان مغلوب ہیں، دنیا کے ممالک میں آج آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا غلبہ جو ہے وہ اس طرح اب کہیں نظر نہیں آتا، یہ تو مغلوب ہے۔ اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آنے والا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو غلبہ اسلام ہے باقی دینوں کے اوپر، یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، ہندو مت، ان سب کے اوپر، یہ ہے اپنے دلائل اور براہین کے لحاظ سے، کہ اسلام قیامت تک کے لیے دنیا کے دیگر مذاہب جو ہیں ان سے اپنے دلائل اور براہین کے لحاظ سے ہمیشہ غالب رہے۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عیسائی مناظر کسی مسلمان مناظر کو اسلام کے حوالے سے اس طرح کوئی شکست دے۔ ہمیشہ پہلے بھی بہت سے عیسائیوں اور مسلمانوں کے مناظرے ہوئے اور اس میں ہمیشہ اسلام کو فتح نصیب، کیونکہ اسلام کی تعلیمات کامل ہیں، جامع ہیں، اور عیسائیت کی تعلیمات نامکمل ہیں، یہودیت کی تحریف ہو چکی ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو اس لحاظ سے اسلام باقی دینوں پر غالب آنے والا ہے۔ لیکن ایک چیز وہ کہتے ہیں علامہ صاحب، ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی سچی کتاب ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عالمگیر رہنما ہستی بھی موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے کبھی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن سے رہنمائی لی نہیں ہے۔ مثلا آپ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں ایک بھی کوئی ایسا گاؤں اور شہر ہمیں دکھانا پڑے کہ جہاں سارے کے سارے مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے رہتے ہوں اور ایک بستی انہوں نے بسائی ہو اور ایک گاؤں اور شہر ایسا ہو، تو ہم ایک بھی ایسا ماڈل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس وجہ سے آج عالم کفر ہمارے اوپر جو ہے وہ غالب ہے۔ اگر آج بھی مسلمان قرآن و سنت کے ان اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، وہ دعوت، وہ تبلیغ، وہ چیز جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، تو جب تاریخ میں لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو دینی غلبہ بھی عطا فرمایا اور دنیاوی حکومت بھی عطا فرمایا۔ آج مسلمانوں کی بستی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن اور جو دعوت لے کر آئے ہم اس سے دور ہیں۔ تو دوستان ذوالفقار، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سب سلسلے جو ہے محافل کی صورت میں ہوں، جلوس کی صورت میں ہوں، تو یہ چیزیں بھی حضور علیہ السلام کے مشن کے قریب کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے، معجزات سنتا ہے بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بڑھتی ہے۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میں بھی جائیں، جلوس بھی یہاں ہوگا اس میں بھی آپ جائیں۔ آپ کے جامعہ مدینۃ النبی کے اندر ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کچھ وقت نکال کر وہاں آ جائیں۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل جہاں سجی ہو، اس میں جہاں آپ کے قریب ہو وہاں شرکت کریں، لیکن اپنا تعلق ضرور کریں، درود و سلام اور زیادہ پڑھیں ان دنوں میں۔ وہ لمحات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے لمحات ہیں، وہ خاص رحمتوں اور برکتوں والے۔ پچھلے جمعے پہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ بیان کیا کہ وہ گھڑیاں، وہ ساتیں جن میں کریم آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، اور اب تو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ خصوصی اہمیت کا حامل میلاد پاک ہے۔ درود و سلام کی کثرت کریں، ہر وہ ذریعہ اختیار کریں جو قرب خدا اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بن سکے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔